أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اپنی بیماری کی وجہ سے کئی دن اسباق کا ناغہ ہوا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کمی کوتاہی اور سستی کو، صحت کاملہ نصیب فرمائے. سبق نمبر 103 آج شروع ہو رہا ہے. سبق نمبر 102 جہاں پر ختم ہوا تھا اسی آیت کریمہ کو میں نے دوبارہ تلاوت کیا ہے. اس آیت کے شان نزول کے متعلق جو کچھ مفسرین نے کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 1% بھی میرا دل اس شان نزول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو کہانی وہ بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن تو بیان نہیں کرتا. قرآن تو واضح اشارہ دیتا ہے کہ اس آیت میں جو مذمت ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی نہیں. یہ عتاب جو ہے نہ سرکار پر ہے نہ ہی جناب ابو بکر صدیق پر ہے. یعنی اس وزن کو مفسرین نے محسوس کیا ہے اور کہہ دیا ہے نہیں سرکار اس سے مراد نہیں ہے، ابو بکر صدیق اس سے مراد نہیں ہے، نہیں مراد. لیکن وہ کہانی ماننے کے بعد کوئی وجہ ہی نہیں کہ ان کو مراد نہ لیا جائے، کیونکہ فدیے کا فیصلہ تو سرکار نے کیا تھا، مشورہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا. جب یہ کہانی تسلیم کی جاتی ہے کہ اس پر عتاب آیا تھا تو سب سے پہلے تو سرکار پر عتاب ماننا پڑے گا اور پھر ابو بکر صدیق پر عتاب ماننا پڑے گا. لیکن قرآن کے لفظ بول کر کہہ رہے ہیں یہ خطاب مسلمانوں کو نہیں، یہ خطاب ہے ہی مشرکوں کو. دیکھیے اس میں الفاظ ہیں تریدون عرض الدنیا، کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے. کیا سرکار سید الانبیاء ہو کر بھی دنیا کے خواہشمند تھے؟ پہلی بات نوٹ کرنے والی ہے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی طمع ہو
اس پر اللہ وحی نازل نہیں کرتا۔ آپ نے بچوں نے ابھی بخاری شریف پڑھی نہیں ہے، جب بخاری شریف پڑھو گے نا تو بخاری شریف شروع ہوتی ہے، پہلا باب ہے اس کا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل کیسے ہوئی، یہ باب ہے۔ اور اس کے بعد پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب شارحین نے پورا ٹیل لگایا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس حدیث انما الاعمال بالنیات کا ترجمۃ الباب سے تعلق کیا ہے۔ بیان تو کرنا تھا وہی شروع کیسے ہوئی، اور حدیث پہلے لکھی جا رہی ہے، نیتوں پر عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو یہ فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، سب نے پورا زور لگایا ہے۔ سیدی اعلی حضرت آپ کے زیر مطالعہ تھی ارشاد الساری۔ عمدۃ القاری طویل کتاب ہے، شرح بخاری کی بڑی شاندار، فتح الباری میں بھی طوالت ہے، بڑی بحثیں ہیں اس میں۔ ارشاد الساری نسبتاً مختصر ہے۔ یہ حضرات جو بخاری پڑھنے پڑھانے والے ہیں شروع میں بڑا زور وور لگاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، لیکن جب ماہر اور تجربہ کار ہو جاتے ہیں تو اکثر پھر صرف ارشاد الساری دیکھتے ہیں، ان کا کام چل جاتا ہے، پڑھا لیتے ہیں۔ تو اعلی حضرت کے زیر مطالعہ بھی تھی ارشاد الساری، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ارشاد الساری پر نہ حاشیہ بھی لکھا، کہیں کہیں وہ جگہ خالی ہوتی ہے نا، وہاں پر حاشیہ لکھتے تھے۔ امام قسطلانی صاحب ارشاد الساری، آپ نے 3 وجوہات بیان کی، 3۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے انما الاعمال بالنیات والی حدیث پہلے ذکر کرنے کی، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ سیدی نے تینوں وجوہات کو رد کر دیا، تینوں وجوہات کو۔ آخر وہ امام تھے نا، امام ہی کسی کی بات کو رد کر سکتا ہے، ہر کسی کے بس کا روگ تو نہیں ہوتا۔ اور اتفاق سے ہمارا جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، وہاں ایک استاد ہوتے تھے سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب عقیل، انہوں نے اس کا ترجمہ اور اس کا عربی متن جو اعلی حضرت کا تھا وہ شائع کیا، یہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو صفحہ ہے اس کا امام نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اس کا فوٹو بھی شائع کیا، کیا شاندار خط ہے یہ دیکھ لیں، یہ کیا زبردست رسم الخط ہے یہ۔ بچوں آج کل تو تمہیں الف بیٹ ابھی سیدھی لکھنی نہیں آتی،
لوگ بی ایس آنرز کے 7ویں سیمسٹر میں ہوتے ہیں اور ہینڈ رائٹنگ ہی ٹھیک نہیں ہوتی جناب. امام کا، ہمارے حضرت صاحب قبلہ، ابا جی قبلہ کا ہینڈ رائٹنگ بہت شاندار تھا. اچھا، اب امام نے کیا توجیہ بیان کی ہے کہ وحی کے آغاز کا نیتوں کے درست ہونے سے تعلق کیا ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. امام بخاری دراصل تذکرہ وحی کے بعد آیت انا اوحینا اور اس کے بعد حدیث انما الاعمال بالنیات اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب کی تمام گہرائیوں سے ذات باری کی طرف یوں متوجہ تھے کہ غیر کی توجہ کا کھٹکا بھی نہ تھا. تو جس شخص میں بھی قبل ازیں ایسی توجہ اور للہیت پائی گئی اسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ کا مطلب یہی بنتا ہے. یہ آیت بھی ترجمۃ الباب میں ہے، اسی بخاری شریف کے نا جو باب ہے اس کے اندر ہے یہ. اور یہ سرفرازی ثمرہ تھا ان کی نیت کے اخلاص کا. اب کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جوں نیت بڑھتی گئی، خالص ہوتی گئی، اللہ کا قرب بڑھتا گیا، اور جب ذرہ بھی غیر کی طرف توجہ نہ رہی، للہیت کامل پائی گئی، پھر اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا. یعنی پہلی وحی ابھی نازل نہیں ہوئی کہ سرکار کے دل سے دنیا اور غیر کا کھٹکا بھی اللہ نے ختم کر دیا. اور یہ سرفرازی ثمرہ تھا ان کی نیت کے اخلاص کا کہ انما الاعمال بالنیات، لہذا پہلے وحی کی ابتدا کا ذکر کیا، پھر آپ کے منصب نبوت سے سرفراز ہونے کا آیت کے ذریعہ اور پھر حدیث کے ذریعہ اس سرفرازی کی وجہ بیان کی. لیجئے صاحب، اب قرآن کہہ رہا ہے تریدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کا مال چاہتے ہو. اب سرکار پر یہ فٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دل سے دنیا کاٹ کے وہ دور پھینک دی تھی. ذرہ بھی غیر کی طرف توجہ نہیں تھی، کھٹکا تک نہیں تھا پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے. پھر جوں وحی بڑھتی گئی، ظاہر قرب الہی تو بڑھتا گیا نا، قرب الہی بڑھتا گیا. مکہ مکرمہ میں 13 سال تک نبی کریم علیہ السلام پر وحی اترتی رہی. پھر مدینہ طیبہ کے اندر بھی تقریباً 2.25 سال تک، بدر جو ہے 2 ہجری میں ہوا نا، 2 ہجری میں رمضان شریف میں 2.25 سال، 2.25 سال تک مدینہ منورہ کی وحی بھی آتی رہی. اور جوں وحی آتی رہی تو نبی کریم علیہ السلام کا قرب اللہ سے بڑھتا رہا، اور دنیا کی طرف توجہ کا تو کھٹکا ہی نہیں تھا پہلے ہی. اب یہ جو 15 سال کا عرصہ ہے،
اس میں تو نبی کریم علیہ السلام کا قلب مبارک اور مصفہ ہوا اور مجلہ ہوا، تو دنیا کا کھٹکا کہاں تھا؟ تو یہ تریدون عرض الدنیا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جو واقعی دنیا کا طالب تھا، اور سرکار دنیا کے طالب نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے۔ اس لیے یہ آیت مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے، یہ آیت مشرکوں کے متعلق ہے، جس طرح کہ پچھلے سبق 102 میں بیان کر چکا ہوں۔ اب باقی رہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مہاجرین اور انصار۔ یہ مہاجرین و انصار جو تھے، بدر میں یہی لوگ تو تھے نا لڑنے والے۔ انصار پہلی مرتبہ لڑائی میں آئے تھے، اور اس سے پہلے بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی 8 مہمات اور ہوئی تھیں۔ سرکار نے ان میں انصار کو نہیں بھیجا تھا، ان میں صرف مہاجرین گئے تھے۔ اب بدر میں مہاجر ہیں یا انصار ہیں، اور تو کوئی نہیں تھا نا، کوئی ہو تو مجھے اس کا علم نہیں، زیادہ تر یہی تھے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو یہ بتا، یہ مہاجرین و انصار کیا دنیا چاہتے تھے؟ کیا وہ دنیا دار تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کے مال کی غرض سے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ نکالیے 28واں پارہ، سورہ حشر، آیت نمبر 8۔ یہ آیتیں اگرچہ نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے کئی سال بعد، جب بنو نذیر وغیرہ، بنو قریظہ، ان کے اموال کا مسئلہ پیش آیا، لیکن اس میں دل کی حالت اس ٹائم کی بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ جب ہجرت انہوں نے کی تھی اس وقت کے دل کی کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مال فیض تم نے کس کس کو دینا ہے؟ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین، فقیر مہاجروں کو۔ اچھا، جب ہم یہاں اس سبق پر پہنچیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو اس وقت بیان کریں گے کہ یہاں للفقراء کا جو لفظ ہے، یہ قید واقعی نہیں، اتفاقی ہے، اتفاقی۔ سارے مہاجر فقیر تھے۔ دیکھو نا، جتنے مہاجر تھے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے۔ آپ سوچو اگر تم کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑے نہتے ہو کر، تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ انہوں نے گھر بھی چھوڑا، مال بھی چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ یبتغون، یہ آیت دیکھو ذرا، قرآن پر نظر رکھو ذرا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ گھر بار چھوڑتے وقت جب نکالے گئے تھے، اس وقت یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں دنیا کی لالچ نہیں تھی، دنیا تو چھوڑ کے آئے تھے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد کے چاہتے تھے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ یعنی مہاجرین پہلے سرکار کے دل میں بھی دنیا کی رغبت ذرہ برابر بھی نہیں تھی، وہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے۔ پھر یہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سرکار کا قرب الہی کا درجہ ہر گھڑی بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ اب صحابہ نے جب ہجرت کی، مہاجرین نے، تو دنیا کے لیے نہیں کی تھی، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کی تھی، دین کی نصرت کے لیے مدد کی تھی۔ اب آگے انصار، یہ مال انصار کو بھی دو، کیوں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے پہلے ہی سے گھر بنایا تھا،
گھر بنایا تھا، پہلے ہی سے ایمان قبول کیا تھا، پہلے ہی سے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ مہاجر آتے تھے اور رہتے تو انہی کے پاس تھے نا۔ اب دیکھو نا، آپ رہتے ہو مدرسے میں، رہتے ہو طالب علم ہو، آپ کے کمرے میں اگر کوئی دو طلبہ اور ڈال دیے جائیں تو آپ محسوس تو کرتے ہو نا، آئے پہلے سوکھے سونا اوکھے ہو گئے، محسوس تو کرتے ہو نا۔ حالانکہ یہ مدرسے کے کمرے نہ میرے ذاتی ہیں نہ آپ کے ذاتی ہیں، لیکن وہ تو صحابہ کے ذاتی مکانات تھے انصار کے۔ انہوں نے مہاجرین کو کیا کیا؟ کہا بھائی یہ ایک کمرہ تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں۔ انہوں نے ان کے لیے سب کچھ کیا، بڑی محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں اس چیز کی ذرہ بھی حاجت محسوس نہیں کرتے جو ان کو دی گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو مٹھائی آ جائے نا، اگر بانٹنی شروع کر دی جائے، یہاں تک کہ لڑکوں کو مل جائے مٹھائی، باقیوں کو نہ ملے، تو باقی جن کو مٹھائی نہیں ملے گی وہ کیا سوچیں گے؟ یار انہوں نے مل گئی ہے، سانوں نہیں ملی۔ مان لیا بڑے صوفی ہو، بڑے متقی ہو، بڑے پرہیز، زبان سے نہیں بولو گے لیکن دل میں تو آئے گا نا، یار مینوں بھی لب بھی جاندی چنگا ہی سی نا، مجھے مل جاتی تو اچھا ہی تھا۔ کوئی آدمی آ جائے یہاں مدرسے میں اور کہے جناب 1,000 روپیہ نا یہ طلبہ جو ہے نا ان کو دے دو، ان کو 1,000 روپیہ مل جائے تو باقی جن کو نہیں ملا تھا وہ سوچے گا ہاں یار میں بھی کدی ہوندا تے مینوں بھی لب بھی جاندا۔ نہیں، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت۔ لیکن انصار کی پوزیشن کیا تھی کہ مہاجرین کو جو چیز ملتی تھی نا، ذرہ بھی اپنے دل میں اس کی تما نہیں پاتے تھے۔ خواہ ضرورت بھی ہوتی، کرتے کی ضرورت ہے، کرتا اور پاس کوئی نہیں، خود ضرورت ہے، لیکن مل گیا کسی مہاجر کو نہیں، اپنے دل میں ذرہ بھی نہیں آتی تھی اے مجھے ملے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے آپ پر مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ انہیں خواہ کتنی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے نا، نبی کریم علیہ السلام دنیا چاہتے تھے، نہ ہی مہاجرین دنیا چاہتے تھے، نہ ہی انصار دنیا چاہتے تھے۔ تو پتہ چلا تریدون عرض الدنیا، یہ مسلمانوں کے متعلق نہیں، یہ مشرکوں کے متعلق ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے مفسرین کو کیا ہو گیا، بس بے سوچے سمجھے مکھی پر مکھی مارتے رہے۔ عظمت رسالت دیکھنی چاہیے، اور پھر جب قرآن خود بول کے تائید کر رہا ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی۔ یہ جو ہمارا اسلامی لٹریچر ہے اسی نے بڑا نقصان دیا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے، مولوی ڈنڈے لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، ہمارے لٹریچر کے اندر 100% لٹریچر درست نہیں، صرف قرآن 100% درست ہے، باقی جتنا لٹریچر ہے اس کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی خدمات بھی بہت ہیں، ہم کو ان پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، ان کی خدمات بہت ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے نہ لکھا گیا ہوتا، سابقہ پہلے، لمسکم، تو تمہیں پہنچ جاتا، کنہیں مشرکوں کو، مسلمانوں کو نہیں، تمہیں پہنچ جاتا، فیما اخذتم، جو کچھ تم نے کیا ہے نا اس کے بدلے میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اور مشرکو، تم نے جو میرے محبوب کے خلاف سازشیں کی ہے نا، اگر اللہ کی تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا اس نے مسلمان ہو جانا ہے، اس نے بھی مسلمان ہو جانا ہے،
اس نے بھی مسلمان ہو جانا ہے۔ اگر تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا ان کی اولادوں نے کلمہ پڑھنا ہے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دینی ہیں، اگر یہ پہلے لکھا نہ ہوتا لمسکم عذاب عظیم، تو پہنچ جاتا تم کو بہت بڑا عذاب۔ اچھا، اب یہ جو فدیہ لیا گیا تھا اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اب اس کے بارے میں فرمایا گیا دل میں شک شبہ نہ رہنے دینا، یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو کھاؤ جو تمہیں غنیمت سے ملا ہے، حلالاً طیبا، یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو تسلی دی جن سے فدیہ لیا گیا تھا۔ تسلی کیا دی؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، قل فرما دیجئے، کنہیں؟ لمن فی ایدیکم من الاسری، ان سے فرما دیجئے جو تمہارے قبضے میں ہیں، قیدیوں میں سے، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں نا، انہیں کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ نے جانی تمہارے دلوں میں کوئی خیر، اگر اللہ نے تمہارے اندر کوئی خیر کا اظہار فرمایا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تم کو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر دے دیا جائے گا۔ محبوب کر لے، ان سے وعدہ کر لے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یہ آیت تو مجھ پر بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے، مجھ سے فدیہ لیا گیا تھا، کتنا سارا فدیہ لیا گیا، لیکن اب میرے پاس 20 غلام ہیں، 20 جو جنرل مینیجر ہیں میرے کاروباروں کے، 20 مختلف کاروبار ہیں میرے، اور ان کے جی ایم بھی میرے اپنے غلام ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کتنا بڑا اجر عطا کیا ان کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوئی نا، پھر اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور جن سے فدیہ لیا گیا ہے نا، اگر انہوں نے چاہا، خیانت کا محبوب آپ سے ٹھگی کرنے کا ارادہ کیا، فقد خان اللہ من قبل، تو کیا ہوا، اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی تو خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان میں سے کچھ کو تمہارے قابو میں دے دیا، تمہارے قابو میں نہیں آ گئے، تو اگر پھر یہ شرارت کریں گے تو پھر رگڑے جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ، تو سرکار نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں مواخات مدینہ، تو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو ایک دوسرے کا وارث بھی بنایا،
پہلے وارث بھی بنایا. اور کچھ لوگ تھے مکہ مکرمہ میں مومن، ہجرت کر سکتے تھے لیکن کی نہیں، حالانکہ ضرورت تھی اس وقت کہ مدینہ منورہ کو مضبوط بنایا جاتا، یہ ضرورت تھی. انہوں نے ہجرت نہیں کی. فرمایا ہاں تمہارے دینی بھائی تو ہیں، لیکن مکہ میں رہنے والے اور مدینہ میں رہنے والے مسلمان یہ آپس میں وارث نہیں ہوں گے. یہ پہلے آرڈر آ گیا تھا، یہ وارث نہیں ہوں گے. وراثت کے لیے ضروری ہے کہ دارالاسلام میں آؤ، دارالحرب کو چھوڑو، دارالاسلام میں آؤ. کیونکہ جب جہاد کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کو اپنی قوت مضبوط بنانی ہوتی ہے. اب اس کو بیان ہو رہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت فرمائی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مکانات دیے، جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے وارث. وارث کون ہیں؟ یہ ایمان والے جو دارالاسلام میں ہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء تمہاری ولایت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. نہ تمہارے لیے ان کی ولایت میں کوئی حصہ، نہ ان کو تمہاری ولایت میں کوئی حصہ. تم ایک دوسرے کے وارث نہیں. وارث کب بنو گے؟ حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. اچھا، اب کچھ مسلمان تھے دارالکفر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن ان کے لیے ایک نرمی کا پہلو بھی رکھا گیا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں دینی معاملات میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے. وہ وہاں ہیں دارالکفر کے اندر، اور ان کو لوگ کر رہے ہیں تنگ، کافر تنگ کر رہے ہیں، اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد کرو یار، ہم بھی تو مومن ہیں نا. وارث تو نہیں ہو لیکن پھر بھی تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، لیکن ایک شرط ہے، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق قوم وہ زیادتی کر رہی ہے ان پر، وہ قبیلہ انہیں تنگ کر رہا ہے جس قبیلے کا تمہارے ساتھ پیکٹ ہے. قبائل کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے نا، جن کا تمہارے ساتھ پیکٹ ہے، اگر ان کے خلاف مدد مانگیں گے تو تم معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، پھر تم پر ان کی مدد کرنا لازم نہیں ہے. خبردار معاہدہ کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے. وہ کیوں ہجرت نہیں کرتے؟ ہجرت کریں، وہ ہجرت کر کے آئیں تو پھر مسلمان ان کے تحفظ کے ذمہ. ہاں اگر کوئی اور لوگ ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا پیکٹ نہیں، وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی امداد کریں. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض جو کافر ہیں
وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. الا تفعلوا، ان لا، اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا تنصر، اگر تم اس طرح نہ کرو گے. الا تفعلوا، اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. اب کرنا ہم نے کیا ہے کہ معاہدوں کی پابندی کرنی ہے. اگر معاہدہ توڑنا ہوا تو پہلے کہہ دیں گے بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، لیکن اعلان کیے بغیر جس قوم سے ہمارا معاہدہ ہے ان کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے. یہ آیت ہر کسی کو حفظ ہونی چاہیے. جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ایک گروپ، یہ گروپ کون سا ہے؟ مہاجرین کا. والذین آووا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی. یہ دونوں گروپ جو ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ دونوں گروپ پکے سچے مومن ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ مہاجرین کے ایمان کے بارے اور انصار کے ایمان کے بارے اعلان کر رہا ہے. ان کے ایمان میں شک نہ کرنا. جن کے بارے اللہ اعلان فرمائے کہ یہ پکے سچے مومن ہیں، آج کوئی چوڑا ان کی شان میں بکواس کرے تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ ہم تو اللہ کی بات مانیں گے نا. پکے سچے مومن ہیں. پھر لہم مغفرہ، اور ان کے لیے میں نے بخشش کا اعلان کر دیا. یہ بخشے ہوئے ہیں. یہ مہاجرین بھی بخشے ہوئے ہیں، انصار بھی بخشے ہوئے ہیں. ابو بکر بخشے ہوئے ہیں، عمر بخشے ہوئے ہیں، عثمان بخشے ہوئے ہیں، علی بخشے ہوئے ہیں. عشرہ مبشرہ والے یہ بھی، اور انصار کے ساتھ یہ بھی سارے بخشے ہوئے ہیں. تو یہ سارے بخشے ہوئے ہیں. یہ جہنمی نہیں ہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں. ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ نے عزت کی روزی رکھی ہے. عزت کی روزی انہیں ملے گی، مہاجرین کو اور انصار کو. آپ لوگ دعوتوں پر جاتے ہو، لوگ آپ کو بلاتے ہیں، تو کئی احباب آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نوکر سمجھ کر، ان کا خادم سمجھ کر بڑی عزت سے آپ کو روٹی کھلاتے ہیں. کچھ کھانا کھلاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتے. لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی. اللہ کریم ان مہاجرین و انصار کو بڑی عزت کی روٹی کھلائے گا. والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ ایمان لے آئے بعد میں، پہلے ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے. وہاجروا، اور پھر ہجرت بھی کی. وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے کافروں سے جہاد بھی کیا. فاولئک منکم، تو یہ لوگ تم میں سے ہیں. اب تمہاری اور ان کے درمیان وراثت ہے، یہ تم میں سے ہیں. پھر آگے فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. جو رشتہ دار ہیں نا، اشارہ ہو رہا ہے، جو رشتہ دار ہیں
وہ اللہ کی کتاب میں ان کی بجائے تمہارے بہتر وارث ہیں۔ یہ جو وراثت ہے نا، یہ مواخات والی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی کتاب میں جو رشتہ دار ہیں وہ ان سے بہتر رشتہ دار ہیں، ان کے بہتر وارث ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر پھر اللہ نے وراثتیں بیان نہیں فرما دی، وراثتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے گا، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، وارث نہیں ہو سکتا۔ وارث کون ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اور ہجرت بھی کرے گا۔ اور جب ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، مکہ بھی دارالاسلام بن گیا، تو اب یہ قانون بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سبق یہ مسلسل چلاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔